اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت کے حوالے سے روزوں کے بارے میں آج یہ 8ویں گفتگو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الجہاد الصوم فی الحر، یعنی گرمیوں کا روزہ رکھنا افضل ترین جہاد ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 256۔ دوسرے مقام پر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من صام للہ عز وجل یوما فی شدۃ الحر، جو شخص بھی شدید گرمیوں میں روزہ رکھتا ہے فاصابہ ظمأ، اور پیاس اس پر غالب آتی ہے، وکل اللہ عز وجل بہ الف ملک، تو اللہ تبارک و تعالی 1000 ملائکہ کو اس پر معمور کرتا ہے، یمسحون وجہہ ویبشرونہ، جو اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اسے بشارت ثواب و بہشت اور اس کی نعمات دیتے ہیں، وحتی اذا افطر، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت اس کو یہ ندا دیتا ہے ما اطیب ریحک و روحک، اے روزے دار، یہ ماہ رمضان کے گرمی کا روزہ رکھنے کے نتیجے میں تیری خوشبو اور تیری روح کتنی پاکیزہ ہو گئی۔ پھر ملائکہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ملائکتی اشہدو انی قد غفرت لہ، اے ملائکہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ روایت کا حوالہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65۔ ایک اور مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من صام ثلاثۃ ایام من کل شہر، جو بھی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے کانا کمن صام الدہر کلہ، گویا اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ لأن اللہ عز وجل یقول، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی انجام دی اس کو میں 10 برابر اس کے لیے اجر ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب دعائم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286۔ حدیث معراج میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کا فائدہ پوچھتے ہوئے سوال کیا یا رب وما میراث الصوم، روزے کی میراث کیا ہے، روزے کے فوائد کیا ہیں؟ قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم یورث الحکمہ، کہ روزہ رکھنا انسان کے اندر حکمت کو پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر حکمت لاتا ہے، والحکمت تورث المعرفہ، اور حکمت انسان کے لیے معرفت پروردگار کا سبب بنتی ہے، والمعرفت تورث الیقین، اور معرفت یقین کا سبب بنتی ہے۔ فاذا استيقن العبد، پس جب بندہ یقین حاصل کر لیتا ہے، لا یبالی کیف اصبح بعسر او بیسر، تو اب اس کے اوپر اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس حالت میں صبح کر رہا ہے، سختی میں یا آسانی میں۔ روایت کا حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 27۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔